کافی وقت ہو چکا ہے، تمام مہمانوں نے میں سمجھتا ہوں اپنا حق ادا کیا ہے۔ بلا تاخیر تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام مہمانوں کا نام لے کر محترم جناب حافظ مونس داؤد صاحب، اسی طرح قاری عابد شریف صاحب، حافظ رحمت اللہ صاحب اور حافظ عبد المجید صاحب، اور اسی طرح مہمان خصوصی ملک مبشر سائم صاحب اور حافظ عبد الباسط حسانی صاحب، اور اسی طرح شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائع صاحب، اور اسی طرح مخدوم زادہ سید محمد زکریا شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام رفقا کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر سرپرستی فرمائی اور ہمارے درخواست پہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اب مختصر وقت کے اندر شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے طلباء کی دستار بندی ہوگی، تو طلباء قریب تشریف لے آئیں۔ تو نام لیتا ہوں مولانا زکریا شاہ صاحب اور حافظ عبد الباسط حسانی صاحب، ملک مبشر سائم صاحب، اور جو مہمان ہمارے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہوں، اور اسی طرح ہمارے وزیرستان سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد اسماعیل صاحب، ان سے گزارش ہے کہ یہ اوپر تشریف لیں اسٹیج پر تاکہ طلباء کی دستار بندی کا عمل شروع ہو۔ حافظ اکبر خان بدبخت رواں آپ سوار، حافظ اسماعیل والقاری ارشاد ضلع مانسیرہ، حافظ محمد سجاد و محمد فرید ضلع مانسیرہ، حافظ محمد اسماعیل و شکیل احمد ضلع خوشاب۔ مولانا اسماعیل صاحب اوپر تشریف۔ بھائی گبرے ہے بھائی، یہ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ ابھی انشاءاللہ حضرت کا مختصر بیان ہوگا اور اس پر دعا ہوگی، اور آپ حضرات کا طعام کا بھی انتظام ہے اور نماز بھی ہے، آپ حضرات جانے کی کوشش نہ کریں، تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ یہ وہ طلباء کرام تھے جنہوں نے اس جامعہ میں مکمل قرآن مجید حفظ کیا اور وفاق کا امتحان دیا، اور آج ان کی دستار بندی ہوئی۔ میرے محترم دوستو، یہ دینی مدارس پاکستان ہی کیا بلکہ شروع سے ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ دین اور ایمان اور اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں ہر محاذ، ہر گلی، ہر کوچے اور ہر بستی کے اندر۔ جس طرح اہل باطل نے اسلام کے ہر عقیدے اور ہر بنیاد کے خلاف کوششیں کی ہیں، وہ آج بھی اسی طرح کوششیں کر رہا ہے۔ کبھی وہ ختم نبوت کے کارکنوں اور مبلغوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اور کبھی پارلیمنٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے بل کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی دینی مدارس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی پاکستان کا سب سے مظلوم طبقہ پٹھان خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کو یہ ان پہ ظلم و ستم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج کے اس سٹیج سے ہم عہد کر کے جائیں، اس پلیٹ فارم سے حضرت کی موجودگی میں یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک اس پاکستان کی سرزمین پر اس پرچم نبی کو تھام کر چلنے والے مرد مجاہد اس پاکستان کی سرزمین پر موجود ہے، اس پاکستان کی سرزمین پر رہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی مدارس کو ختم نہیں
ساری صورتحال کے اندر جب امریکہ کا بھی دباؤ ہے، پوری مغرب کا بھی دباؤ ہے، حکمرانوں کا بھی دباؤ ہے، صرف ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے، ایک شخصیت جو ان سب کا تنہا مقابلہ کر رہی ہے، وہ ہے جمعیت علماء اسلام اور ان کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور کوئی نہیں ہے، صرف اگر کسی نے بات کی ہے پارلیمنٹ میں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اگر روڈوں پر نکلنے کی بات کی ہے تو وہ بھی مولانا فضل الرحمان ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جب بھی جس وقت بھی مولانا کی کال آئے گی انشاءاللہ ہم ساتھ نکلنے کو تیار ہیں۔ تو ایک خوشخبری، بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اور ایک بڑا اعلان سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد حضرت کا بیان۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اہل باطل نے کوششیں کی دیوبندیوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کو بانٹ دیا جائے، مدارس پر پابندی لگوا دیا جائے، لیکن خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، پاکستان کی دیوبندیوں کی دو بڑی قوتیں آج کوئٹہ کی سرزمین پر شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی موجودگی میں ان کا اتحاد ہو چکا ہے، اور اب ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا مشن اب پاکستان کی سرزمین پر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 2017 میں اپریل کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا اور بڑا اجتماع 7، 8، 9 اپریل کو پشاور کی سرزمین پر ہونے والا ہے، جس کا مقصد جمعیت علماء اسلام کے 100 سال مکمل ہونے پر، جس میں دارالعلوم دیوبند کے اور مختلف اسلامی ممالک کے وزراء اور شہزادے اور ائمہ اور بزرگان تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آج سے اس کے لیے تیاری اور کوششیں کریں۔ اب بلا تاخیر ہمارے پاکستان، ہمارے فیصل آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان کے جانشین اور سید جاوید حسین شاہ صاحب کے جانشین حضرت مولانا سید محمد زکریا شاہ صاحب ان کو خطاب کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور آ کر اپنا خطاب کرے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امام بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی، وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ الطیبین الطاہرین وعلا صحابتہ وتابعیہم ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وہ شخص جو شہ کونین میں فدا ہی نہیں، وہ شخص جو شہ کونین پہ فدا ہی نہیں، حیات و موت کی لذت سے آشنا ہی نہیں، سنبھال مجھ کو رسالت مآب کی چوکھٹ کہ تیرے بنا میرا کوئی آسرا ہی نہیں، انہی کا ہو کے جیوں اور انہی کی راہ میں مروں، اس آرزو کے سوا کوئی مدعا ہی نہیں۔ مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، مال و زر جہاں کی تمنا نہیں مجھے، عشق رسول میری متاع حیات ہے، دہلیز مصطفیٰ سے کہاں اٹھ کے جاؤں گا میں، میرا تو آسرا ہی پیغمبر کی ذات ہے۔ نہایت محترم معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں
قاری اورنگزیب صاحب کا، قاری عمیر صاحب کا، قاری احسن صاحب کا اور تمام ان کے رفقا کا، انتظامیہ کا، کہ آپ حضرات نے آج ہمیں یہاں میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے کام میں حصہ ڈال دے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک کا قیامت کے دن رسول پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہمارے پیر مرشد حضرت اقدس سیدنا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، ختم نبوت کی کانفرنس ہے، میں صرف مختصر وقت میں اللہ کی توفیق سے 2-3 باتیں کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، سینکڑوں نے، ہزاروں معجزے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائے، اور ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں، اس زمین و آسمان میں، دنیا آخرت میں، اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور میرے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں جو مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مس کر رہی ہے، اس مٹی کو ساری کائنات سے افضل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ جنت سے افضل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ لوح القلم سے افضل سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی اور افضل اس مٹی کو سمجھتے ہیں جو قبر مبارک میں آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، اور پورے دین کی اساس اور بنیاد وہ ختم نبوت کا عقیدہ۔ حضور کی بہت ساری میں نے جیسے عرض کی خصوصیات ہیں، سب سے بڑی خصوصیت حضور کی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک تھا کہ جب آپ مدینہ سے کہیں تشریف لے جاتے تھے تو اپنے جگہ کوئی شہر میں نائب بنا کر جاتے تھے، جو پیچھے انتظامات کو دیکھتے تھے، معاملات کو دیکھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو جناب سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور فرما کے یہ مقرر کر کے یہ فرمایا کہ علی انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، علی تو میرے بعد ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے بعد اس کی جگہ ہارون تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ وہ بھی نبی تو یہ بھی ان کے بعد بھی نبی۔ اسی حدیث میں مان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن علی یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پوری دنیا دین کی اساس اور بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے کہ ایک ایسا دین، ایک ایسا طرز زندگی، ایک ایسا نظام حیات لے آئے کہ اب قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں
کائنات پوری میں اللہ کا نام گونجے گا وہاں رسول اللہ کا نام گونجے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب محشر برپا ہوگا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، بالکل سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت بھی ایک اللہ ہوگا، ایک محمد کا نام ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا، علماء اور طلباء بیٹھے ہیں، مضارع میں دوام اور استمرار ہوتا ہے کہ وہ کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اب بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، میرے مصطفیٰ کا نام بھی ہمیشہ رہے گا۔ ہر نمازی کی ہے تحیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نامہ۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو پہلے تو عقیدہ ختم نبوت پر یقین کامل کر کے اپنے دل میں ایسے بسا لینا چاہیے کہ جسم جٹ جائے، تکلیفیں آ جائے، جو جاتا ہے چلا جائے، لیکن کبھی کسی مسلمان کا ختم نبوت کا عقیدہ بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خراب ہوا تو پھر سارا ایمان اور دین مشکوک۔ میرے دوستو، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں، علامہ سید نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دین کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تحفظ ہے۔ دین کا قرآن کا تحفظ ہو رہا ہے، دین کا جتنے کام ہیں وہ حضور کی تعلیمات کا تحفظ ہے، اور ناموس رسالت کا تحفظ اور حضور کی ختم نبوت کا تحفظ، یہ حضور کی ذات کا تحفظ ہے، اور ذات ہمیشہ تعلیمات سے مقدم ہوتی ہے اور پہلے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نصیب فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر ہی دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک، یاد رکھیے، پاکستان بنانے کی مخالفت قادیانیوں نے کی، مرزائیوں نے کی۔ مرزا بشیر الدین محمود کا بیان آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جو مرزے کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ ہم ان قریب پاکستان کو توڑ دیں گے اور اکھنڈ بھارت بنائیں گے، لیکن پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ کردار میرے اور آقا آپ کے اکابر کا تھا، اور پاکستان کا سب سے پہلا پرچم کراچی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے میرے اور آپ کے بزرگ جمعیت علماء اسلام کے اس وقت کے امیر علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہرایا تھا۔ لاہور کے اندر پاکستان کا پہلا پرچم جمعیت علماء اسلام کے پاکستان میں پہلے امیر شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری نے لہرایا تھا۔ پاکستان کا پہلا پرچم مشرقی پاکستان کے اندر، ڈھاکہ کے اندر جس نے سب سے پہلے لہرایا وہ بھی میرے اور آپ کے بزرگ علامہ ظفر احمد عثمانی تھے، جنہوں نے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جتنا پاکستان ہمارا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے، کہ نہیں ہے؟ یہ پاکستان بنایا کس لیے تھا؟ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ بدقسمتی سے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی لگا جس کا نام تھا سردار ظفر اللہ خان۔ سر ظفر اللہ خان نے اعلان کر دیا کہ میں پاکستان کے
قادیانی ریاست بناؤں گا، اور وہ مولوی جو ہمارے مرزا کو نبی نہیں مانتے وہ ان قریب مرزا صاحب کی قبر پر جا کر گھٹنے ٹیک کر معافی مانگیں گے۔ اور سر ظفر اللہ خان صاحب نے کیا کیا کہ جتنے یورپی اور مغربی ممالک تھے ان میں جو سفیر پاکستان کے بھیجے وہ قادیانی، اور پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کی باتیں شروع ہو گئی۔ ابھی اللہ کا شیر زندہ تھا جس کو دنیا عطا اللہ شاہ بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انگریز سنو، برطانیہ کے گماش کو سنو، عطا اللہ شاہ بخاری کے جسم کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کے سینے میں گولیاں لگ سکتی ہیں، لیکن کسی مائی کے لال نے ایسی گولی نہیں بنائی کہ وہ سینہ کو پار کر دے، لیکن عشق رسالت کا ایک ذرہ بھی سینے سے نکل سکتا ہے۔ گولیاں ادھر سے لگ کے نکل سکتی ہیں لیکن اس سینے سے عشق رسالت نہیں نکل سکتی۔ لاہور میں اجلاس ہوا، یہ باتیں اللہ کی توفیق سے میں اسے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکثر ساتھیوں کو نہ اپنی تاریخ پتہ ہے نہ اپنے اکابر کی تاریخ پتہ ہے۔ ہم اشتہاری خطیب ہیں، اشتہاری مورخ ہیں، اور اشتہاری بزرگ ہیں جو اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے وہی کچھ ہم سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ہمارا ایک کردار ہے، آپ کے اکابرین کا، اہل مدارس کا، علماء کا، شیوخ الحدیث کا، خانقاہوں والوں کا، تبلیغ والوں کا اس ملک میں ایک کردار ہے۔ آج تک پاکستان میں ایک مولوی بھی کرپشن کے کیس میں گرفتار نہیں ہوا۔ شاہ صاحب زندہ تھے، اجلاس ہوا لاہور، اجلاس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری اور دوسری بڑی شخصیت مولانا احمد علی لاہوری تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری وہ شخصیت ہے جب وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے والد محترم بتاتے ہیں کہ ہم شیرہ والا گیٹ میں بیٹھے تھے، حضرت لاہوری کے حجرے میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ بھی تشریف فرما تھے، ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور بھی تشریف فرما تھے، ایک بابا جی بھی بیٹھے تھے۔ بابا جی نے ایک رومال یوں کیا، پوری مجلس مہک اٹھی، خوشبو پھیل گئی۔ مفتی صاحب نے اس بزرگ سے پوچھا بابا جی یہ کیا چیز ہے؟ بابا جی کچھ بولنے لگے تو دیکھا تو حضرت مولانا عبید اللہ انور ہزار متدار ہو رہے۔ مفتی صاحب تھوڑی دیر بعد وہ بابا جی کہنے لگے حضرت جب ہمارے حضرت لاہوری کا انتقال ہوا تو ان کی تدفین کے بعد یہ رومال میں نے ان کی قبر پہ پھیرا تھا، آج 17 سال ہو گئے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ میرے دوستو، آج ہم لوگوں سے، حکومتوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے چکر میں ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم پرامن ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم غلط نہیں ہیں۔ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جنازے اور ہماری قبریں گواہی دیں گے کہ سچے کون اور دیتی ہیں گواہی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم سڑکوں پر، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوتا ہوں، سیکولر جماعتوں کے لیے ہم مارتے کھاتے کر رہے ہیں، کوئی سڑکوں پر مسلم لیگ کے لیے مار کھا رہا ہے، کوئی کسی جماعت کے لیے، کسی جماعت کے لیے۔ ان کے لیڈروں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، ان کی نسلوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے لیے کون مارے کھا رہا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کا نصب العین طے کریں، آئیے ایسی جماعتوں کے ساتھ چلیں جو اس ملک میں حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کر رہی ہیں، حضور کی ناموس کے لیے کام کر رہی ہیں، عظمت صحابہ کے لیے کام کر رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کسی لیڈر کو پتہ چلے یا نہ چلا، کسی کتاب میں ہمارا ذکر آئے یا نہ آئے، لیکن اتنا یقین کر لیجئے حضور کا کوئی دیوانہ بھی دنیا کے کسی کونے میں حضور کی ختم نبوت کے لیے یا ناموس رسالت کے لیے کام کرے گا، میرا ایمان ہے قیامت کے دن لوگوں میں سے حضور نکال کے اس کو اپنے پاس لے آئے۔ چھوڑو
کن لیڈروں کے لیے مارے کھاتے پڑ رہے ہیں، کن جماعتوں میں ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں، جوانیاں برباد کر رہے ہیں، ان اکابر کو دیکھو، کن اکابر نے کس کام کے لیے قربانیاں دی ہیں، کس بات کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں، کس بات کے لیے جیلیں ہم نے بھری ہیں، کس بات کے لیے ہمارے لاشیں سڑکوں پر گرے ہیں، کن باتوں کے لیے ہم نے جیلیں آباد کی ہیں، زندانوں میں آزادیں دی ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جن کو مالٹا کی جیل کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر رکھا گیا؟ وہ کون لوگ تھے جن کو لاہور مال روڈ کی سڑکوں پہ گھسیٹا گیا؟ وہ کون لوگ تھے جن کو اللہ کے ان بندوں کو ہندوستان کے اندر برطانوی سامراج نے آگ کی بھٹیوں میں زندہ جلایا؟ وہ آپ کے اکابرین تھے۔ انہوں نے یہ قربانیاں کسی حکومت کے لیے نہیں، کسی لیڈر کے لیے نہیں، کسی اقتدار کے لیے نہیں، فقط اور فرق ایک محمد مصطفیٰ کی ذات کے لیے دی۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے بھی اپنی جوانیاں گزارنی ہے تو محمد عربی کے نام کے نام، ہم نے بھی اپنی موت دینی ہے تو مصطفیٰ کی عزت و ناموس پر دینی ہے، دنیا کے کسی لیڈر کی خاطر ہم نے اپنی جان نہیں دینی۔ یہ مر رہے ہیں۔ شاہ صاحب اور حضرت لاہور میں علماء کا اجلاس ہوا، فیصلہ ہوا کہ تحریک چلائی جائے، جلوس نکالا۔ یہ سن 1953 کی بات ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین صاحب تھے مسلم لیگ کے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز خان تھے دولتانہ، ممتاز خان دولتانہ تھے مسلم لیگ کے۔ جلوس نکلنے شروع ہو گئے۔ جلوس والوں کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ ظفر اللہ خان جو اس ملک کو قادیانی ریاست بنانا چاہتا ہے، ہم اس کو قادیانی ریاست نہیں بننے دیں گے، ہم اس کو محمد مصطفیٰ کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے استعمال کریں گے۔ صرف اتنا مطالبہ تھا، اور یہ کوئی ایسا مطالبہ بھی نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا کہ پاکستان بنانے میں رکاوٹ تھے۔ پاکستان کا مقصد بھی یہی تھا، نعرہ بھی یہی تھا۔ تحریک ختم نبوت شروع ہو گئی، مسلم لیگ کی حکومت پریشان ہو گئی کہ یہ تو مسلمان کیسے لوگ ہیں، یہ تو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ خواجہ ناصر الدین نے اور سردار ممتاز دولتانہ صاحب نے لاہور میں مارکیٹ پر ایک بہت بڑا جلوس نکل رہا تھا، اعلان کر دیا کہ اس جلوس کو روکا جائے اور جو خلاف ورزی کرے اس پہ گولیاں چلانے جائے۔ لاہور کے مارک روڈ پر وہاں کے آفیسران نے ایک جگہ لائن لگائی، سڑک آج بھی موجود ہے، اور اعلان کر دیا کہ جو بھی اس لائن کو کراس کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ اور سامنے کی طرف بہت سارے لوگ، بہت سارے پولیس والے، دوسرے لوگ بندوقیں تان کر اور پوری طرح مسلح ہو کر کھڑے۔ ان لوگوں کا اصل میں خیال یہ ہوتا ہے، جتنے دنیا میں طاقتور آئے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو طاقت کی زبان ہے اس سے ہر ایک ڈر جائے، لیکن خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کا عشق ایسی چیز ہے، یہ آگ کی بھٹیوں میں جلا بھی دے تو پھر بھی خواہش ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پھر زندگی میرے پھر جل جائے۔ سبحان اللہ! جی چاہتا ہے حضور کے عشق پہ قربان ہونے والوں کا جی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سینے میں گولیاں لگی، ہمارے جسم چھلنی ہو گئے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایک زندگی اور دے، آمنہ کے لال پہ قربان کر کے پھر تیرے سامنے آ کے پیش ہو۔ میرے دوستو، آپ اس دھرتی کے رہنے والے ہیں جہاں غازی علم الدین شہید پیدا ہوا تھا، اور میاں والی جیل میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو جس بیرک میں رکھا گیا، وہاں کا ملازم نے اس کے بعد بات سنائی اور وہ کتابوں میں چھپی ہے۔
اس نے کہا کہ میں ایک دن رات کو ڈیوٹی پہ تھا صدائے موت والوں کی، تو میں نے ایک بیرک سے بہت روشنی نکلتی ہوئی محسوس کی۔ میں گھبرا گیا، میں گیا آگے تو کچھ بھی نہیں تھا، علم الدین چوپڑی مار کے بیٹھا ہوا تھا آرام سے۔ صبح علم الدین کو پھانسی ہونے والی تھی۔ میں نے علم الدین سے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا تھا، یہ روشنی کیا تھی، کوئی آگے لائی تھی تم نے، یہ کیا تھا، ذرا مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ جب تک میں شہید نہیں ہو جاتا، مجھے پھانسی نہیں ہو جاتی، میرا یہ راز آپ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا۔ وہ ملازم کہتا ہے میرے وعدہ کیا۔ جب وعدہ کر لیا تو پھر اس نے بتایا علم الدین نے کہ جس دن سے مجھے سزائے موت ہو کے میں اس کوٹری میں آیا ہوں اور روزانہ رات کو رسول پاک تشریف لاتے ہیں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ آج بھی تشریف لائے۔ صبح میری پھانسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں فرمائی۔ پہلی یہ بات فرمائی کہ علم الدین جب تمہیں پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے جایا جائے تو پکڑ کے عام طور پہ لے جاتے ہیں، تم نے پکڑ کے نہیں جانا، اپنے قدموں سے چل کے جانا۔ اور دوسری حضور نے مجھے یہ بات فرمائی ہے کہ علم الدین جب تم نے پھانسی گھاٹ پر آنا ہے تو وضو کر کے آنا۔ اور تیسرا مجھے یہ فرمایا ہے کہ علم الدین صبح پھانسی ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، شام کو میں محمد اور علی شیر خدا اکٹھے بیٹھ کر افطاری کریں۔ اور چوتھی بات مجھے فرمائی ہے علم الدین جب تمہیں پھانسی کا پھندا ڈالنے لگے تم نے ان سے پکڑنا ہے، پکڑ کر چون کر ڈالنا ہے، کیونکہ یہ کوئی سزا نہیں، یہ تو انعام ہے جو تجھے میرے سینے سے لگا سکتا۔ تو یہ طاقت والے بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشق رسالت اور ختم نبوت اور حضور کی ناموس کے مجاہدوں کو روک لیں گے۔ خدا کی قسم یہ 100 دفعہ بھی پیدا ہو کے دنیا میں آ جائے، میرے محمد عربی کے دیوانے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مٹ جائیں گے، کئی دفعہ مٹے ہیں، پھر مٹ جائیں گے، لیکن میرے آقا کی ختم نبوت کے دیوانے جہاں حضور کا نام رہے گا، حضور کے دیوانوں کا نام رہے گا۔ تحریک چل پڑی، لائن لگ گئی، یہ لائن کراس نہیں کر سکتی۔ ایک نوجوان کالج کا آگے بڑھا، اس نے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ۔ وہ اس نے لائن کراس کر لی، سامنے کھڑے لوگوں نے اپنے آرڈر کے مطابق گولی چلا دی، اس کے سینے پہ گولی لگی، وہ ٹھنڈا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایک اور بڑا، اس کے بھی گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ جب جلوس کے نوجوانوں نے دیکھا یہ تو لائن کراس کرنے والوں کو گولیاں مارتے ہیں، پورا جلوس ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے لائن کراس کر رہے تھے۔ ادھر نوجوان لائن کراس کر رہے تھے، ادھر ہمارے بہادر سپاہی گولیاں چلا رہے تھے۔ گولیاں بھی چلتی رہی، لائنیں بھی کراس ہوتی رہی، اتنی گولی چلی اور اتنی لائن کراس ہوئی کہ جب گولیاں بند ہوئی اور مال روڈ سے لاشیں اٹھائیں تو حضور کی ختم نبوت پر قربان ہونے والے 13,000 نوجوان حضور میں نقمت تھے اور کلمہ شہادت بلند تھے، ان کی لاشیں حضور کے دیوانوں کی 13,000 کی مال روڈ سے اٹھائیں۔ لیکن ان 13,000 میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو بھاگ گیا ہو گیا۔ پتہ تھا گولیاں لگ رہی ہیں، ایسا جذبہ پیدا کرو حضور کی محبت و عشق کا، حضور کی ختم نبوت کا۔ آغا شمس کاشمیری شاعر ختم نبوت نے رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس نے اس وقت ایک شعر کہا تھا، ایک نظم کہی تھی، کتنے توپوں سے باندھے اچھالے گئے، کتنے راوی کی لہروں میں ڈالے گئے، جرم عشق رسالت میں مارے گئے، مگر جذب و جنون میں کمی نہ ہوئی، عشق کے مجرموں میں کمی نہ ہوئی۔ آج بھی مغربی قوتیں عالمی سامراج اور ان کے ایجنٹ یاد رکھیں، اگر وقت آیا تو خدا کی قسم ہم 53 سے بڑی قربانی دیں گے، کرتے ہیں وعدہ۔
حضور کی ناموس کی بات آئی ہم قربانی دیں گے، حضور کی ختم نبوت کی بات آئی ہم قربانی دیں گے، خدا کی قسم گھر اجڑ جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری اولادیں ختم کر دی جائیں، ہمارے گھروں کو آگ لگا دی جائے، حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر کسی بدبخت کو شب خون نہیں مانے۔ جب یہ شہداء کی لاشیں اٹھائی گئی، گھروں میں پہنچی، جنازے ہوئے، عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا احمد علی لاہوری بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا شاہ صاحب 13,000 لوگوں کو مروا کے حساب اس کا کون دے گا قیامت کے دن؟ 13,000 لوگ مروا دیا آپ کی تحریروں نے۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، مراقبے میں گئے، پھر آپ سر اٹھا کے فرمانے لگے ابو بکر صدیق سے لے کر 1953 تک جتنے لوگ محمد نبی پر قربان ہوئے ہیں سب کے خون کا حساب میں اللہ۔ میرے دوستو کچھ عرصے کے لیے بات خاموش ہو گئی، قادیانی نامی مضبوط ہو گئی، ہمارے لوگ اپنے زخموں کو مندمل کرنے میں لگ گئے، لیکن سن 1973 میں 70 میں پھر ایک تحریک ختم نبوت شروع ہوئی اور اس کا آغاز فیصل آباد سے ہوا۔ میں نام نہ لینا ان کا خیانت سمجھوں گا، فیصل آباد کے مجاہد ختم نبوت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ، سب کے رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے انہوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا اور اکثر تحریکیں جو اس ملک میں چلی ہیں عجیب اتفاق ہے وہ فیصل آباد سے چلی۔ کہو سبحان اللہ۔ نعت خان ٹھیک رہتے ہیں، آپ سے سبحان اللہ کہلوا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ یہاں سے 70 کی تحریک کا آغاز ہوا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے اور حکمران یہ سمجھتے تھے کہ جو 53 میں ہم نے حضور کے دیوانوں کا حال کیا ہے اب کوئی بھی جلسوں میں نہیں نکلے گا، جلوسوں میں نہیں نکلے گا، لیکن 70 میں 73 کی تحریک میں میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو جنہوں نے وہ آنکھوں سے تحریک دیکھی ہے، جلوس نکلنے شروع ہوئے۔ اس وقت قیادت احمد علی لاہوری اور عطا اللہ شاہ بخاری کر رہے تھے، اس وقت قیادت مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی کر رہے تھے۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں۔ لوگ سمجھتے تھے 53 کی تحریک کے بعد یہ ڈرے ہوں گے، دبے ہوں گے، بڑے جھکے ہوں گے، حکمرانوں کے سامنے آنکھیں نیچے کر کر کے چلیں گے۔ اس دفعہ جو تحریک چلی وہ 53 سے بھی بڑی تحریک چلی۔ حالت اور عالم یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو نہلا کر جلوسوں میں بھیجتی تھی، جاؤ کہیں جا کر حضور پر قربان ہو۔ 53 میں نوجوان آتے تھے، 73 کی تحریک میں چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں نے ان بزرگوں سے وقت سنا کہ ہم گلیوں سے جلوس لے کے نکلتے تو دروازوں پر مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے کھڑی کرتی تھی کہ جاؤ ان کو حضور کی ختم نبوت میں قربان کرا دو۔ حضور کی محبت کا جذبہ کوئی مائی کا لال نہیں نکال سکتا۔ نکال سکتا ہے؟ یہ نکال سکتا ہے جو اس وقت بیٹھا ہے، اس نے کافی کچھ نکال دیا ویسے۔ حضور کی محبت کا جذبہ یہ نکال سکتا ہے؟ یہ خود نکل جائے گا اور دیکھنا ایک دن عبرت کا نشان بن جائے گا۔ حضور کی ختم نبوت اور ناموس سے ٹکرانے والا کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ تو 73 کی تحریک چلی، پارلیمنٹ میں ہم موجود تھے، ہماری کچھ سیٹیں تھیں، جمعیت علماء اقوام کی 26 دن بحث ہوئی۔ بحث کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے، سینٹ نے، ایوان بالا نے، ایوان زیری نے، تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔
آپ کے ملک کا کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی شناختی کارڈ ہولڈر کوئی پاسپورٹ ہولڈر اس وقت تک پاسپورٹ نہیں بنوا سکتا جب تک ہمارا ایک ڈکلیریشن فارم سائن کرتے ہیں کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں. اردو میں بھی ہوتا ہے انگریزی میں بھی. مسلم ہے تو یہ ماننا پڑتا ہے. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے منظور کیا اور آج پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. تو 53 میں جو 13,000 شہید ہوئے ان کی قربانی رنگ لائی کہ نہیں لائی؟ بتائیے. سن 74 کی آج پاکستان کے آئین نے تسلیم کر لیا یہ انہی شہیدوں کے خون کا صدقہ تھا. قربانیاں ہمیشہ یاد رکھیں, دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں. قربانیاں کبھی کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اس سال نہیں تو اگلے سال, 10 سال نہیں تو 20 سال بعد قربانی ضرور اپنا رنگ دکھاتی ہے. اس لیے جب بھی کریں دین کا کام اخلاص سے کریں, للہیت سے کریں, تقوی سے کریں. ہم نے دنیا نہیں بدلنی, میں نے آپ نے اپنی طبی عمر پا کے چلے جانا ہے. حضور کے اللہ پاک ہم سے حضور کی ناموس اور ختم نبوت کا کام لے, ہم نے چلے جانا ہے. ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں آنے والی نسلیں ضرور اسلام کا پرچم لہراتا ہوا اس دھرتی پر دیکھیں. 74 میں یہ فیصلہ ہو گیا اور پھر ایک قانون پاکستان میں بنا 295 سی. اس قانون کی روح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی بھی نبی کی کسی بھی مقدس کتاب کی توہین کرنے والے کا سزا موت ہے. یہ میری اور آپ کی قانون نہیں ہے, یہ میں آپ کو پاکستان کا آئین سنا آئین کی بات ہے. یہ بن گئے پاکستان کا آئین بن گیا. آپ کسی خوبصورت کوٹھی میں بہت اعلیٰ پیسہ لگا دیں, اعلیٰ ٹائلز لگا دیں, فنیشنگ کر دیں, ہر چیز کر کے اس کو اگر آپ خالی چھوڑ دیں گے تو فارسی کا محاورہ ہے خانہ خالی دیو میں گیرا نہیں, کہ خالی گھروں میں دیو آ کر آباد ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان کا آئین تو آپ کے اکابر نے بنوا دیا, ناموس رسالت کا قانون بھی بنا دیا. مفتی محمود بھی دنیا سے چلے گئے, مولانا غلام غوث بھی چلے گئے, علامہ شاہ احمد نورانی بھی چلے گئے, اور مولانا مودودی بھی چلے گئے, مولانا معین الدین نقوی بھی چلے گئے. تمام مسالک نے متفقہ طور پر اس قانون کو پاس کرایا تھا. اب وہ چلے گئے تو کیا اس قانون کے محافظ اور رکھوالے ہونے نہیں چاہیے تھے؟ پھر ہوئے. کس کی شکل میں ہوئے؟ میں ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک عرصے سے کوشش ہو رہی ہے مغربی قوتوں کی کہ پاکستان کے آئین سے مسئلہ ختم نبوت کو اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے. پچھلے دور میں یہ کوششیں تیز ہو گئی. اسمبلی میں ایک مسلمان نے بل پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو قانون ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. موجود پارلیمنٹ میں جماعت مسلم لیگ نون, میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی, اے این پی اور ایم کی ایم, یہ 4 جماعتیں اس وقت موجود تھیں پارلیمنٹ میں. چاروں نے اتفاق کر لیا کہ اس قانون کو بدلا جانا چاہیے. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمود کے بیٹے کھڑے ہوئے. مولانا نے کہا کہ اس قانون کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے, ختم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے. مولانا نے کہا کیا پاکستان میں 302 کا استعمال صحیح ہوتا ہے؟ 420 کا استعمال صحیح ہوتا ہے؟ 751 صحیح لگائی جاتی ہے؟ سارے سیاسی ہمارے حربے ہیں جس کو پسانا مروانا ہوتا ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی قانون لگا دیتے ہو تو پھر تو پورے ملک کے قوانین ختم کر دو کیونکہ استعمال غلط ہوتا ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قانون کو آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ حضور ہی کے قانون کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ایک ایم نے کہا جی کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ مولانا رحمان صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس ذات نے ساری انسانیت کو حق دیا ہے اس کو گالی دینا کون سا انسانیت ہے؟ حکومت نہ مانی. حضرت مولانا نے باہر اسمبلی سے آ کر دیگر جماعتوں کو اکٹھا کر کے تحریک ناموس رسالت شروع کی.
तमाम मसालिक और फिरके इकट्ठे हो गए। कराची में बहुत बड़ा जुलूस निकला और उसी दिन मौलाना उमरे से आए थे। हज़रत मौलाना ने अपनी तकरीर में एक बात फरमाई कि मेरे मुल्क के कुछ लोग हुक्मरान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मौलाना नामूस रिसालत के कानून को हमने बदलना है, आप इस कानून से पीछे हट जाएं क्योंकि हमने मगरब से यूरोप से ये वादा किया है कि हम इस कानून को तब्दील करेंगे। मौलाना ने उस जलसे में फरमाया कि मैं इन हुजूर को शाह की मौजूदगी में हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, एक वादा वो है जो तुम मगरबी आकाओं से करके आए हो और एक वादा कल मैं रोज़ा अतहर पर मोहम्मद अरबी के दस्ते अब वहाँ पर हाथ जोड़कर एक वादा करके आया और मैं रोज़ा अतहर पर खड़े का होकर ये वादा करके आया हूँ हाथ बांध कर कि या रसूलुल्लाह जब तक जमीयत उलमा का एक कारकुन भी जिंदा है हम आपकी इज्जत के कानून में तब्दीली नहीं। हुकूमत मजबूर हुई, मैंने वो अपने आंखों से पार्लियामेंट की कार्रवाई मेरे पास पढ़ी है। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर कानून और नीचे मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तखत किए कि इस कानून को हम नहीं छेड़ेंगे। मैंने कहा अल्लाह तेरी शान, जब हुजूर की खत्म नबूवत का मसला हल हुआ तो सदर, वजीर आजम, वजीर कानून के बाद मुफ्ती महमूद के दस्तखत थे। जब हुजूर की नामूस का मसला हल हुआ सदर, वजीर आजम, वजीर कानून के बाद मुफ्ती महमूद के बेटे फजलुर रहमान के दस्तखत थे। तो मेरे दोस्तों ये कोशिशें आपके मुल्क में हो रही हैं। मैं सिर्फ ये पैगाम देता हूँ, सिर्फ आज जुमे शब जुमा है, दिल से वादा करें कि अगर हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी आएंगे निकलेंगे मैदान में। जिनके हाथ नहीं खड़े उनका क्या समझा जाए। अल्लाह से वादा करते हैं हम, ऐ अल्लाह हमारा हमारे जिस्म की रगों में बहने वाला खून, हमारे जिस्म के टुकड़े सब के सब हुजूर की खत्म नबूवत की अमानत है। मौला जब मांगेगा हम कुर्बान करते वादा इंशाअल्लाह। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का हुस्न एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। खौफ अंदेशा ताज़ीम सदा रहने दे, मेरे होठों पे सदा हक की सदा रहने दे। मालिक रोज़े मकाफ़ात को राज़ी कर ले, हाकिम वक्त खफा हो तो खफा रहने दे। दुआ के लिए हमारे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह पाक जो कहा सुना गया अपने दरबार में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको अपने दीन पाक की खिदमत के लिए कबूल फरमा, हुजूर की नामूस के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको दीन का काम इख़लास और लिल्लाहियत से करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह आज की इस मजलिस को सजाने वाले तमाम इंतज़ामिया को, कारी साहब को, कारी मुज़ीब साहब, उनके साहबजादे और उनके भाई वहीदुल्लाह और उनके तमाम साथी जिन्होंने जिस तरह भी उनसे ताउन किया, अल्लाह उनको हुजूर के तरफदारों में शामिल फरमा। अल्लाह आने वाले, सुनने वाले, कहने वालों को भी हुजूर के तरफदारों में शामिल फरमा। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा, अगर इनके हक में हिदायत नहीं तो इनको हमारी इनसे जान छुड़ा। नेक रहमदिल हुजूर के आशिक फरमा। अल्लाह जितने लोग दिन का काम कर रहे हैं, जिस शक्ल में कर रहे हैं, सबको कबूलियत बरकत नसीब फरमा, सबको जिंदगी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। खुसूसन कायदे जमात हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़िल्लु की ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह उनके कामों में बरकत नसीब फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, हमें उनके दस्त बाजू बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी नसीब फरमा, जो नहीं मांग सके दारैन में खैर का
فرمائش سے قبول فرما۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو حضور پر نور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔